یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے۔ تواڈے سوال مک جانے نے، تواڈی سیاہی سک جانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی فور تماشا۔ آج ٹی فور تماشا یوٹیوب چینل پر ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام، عالم پاکستان کے بہت بڑے مصنف اور شاعر جناب انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے چینل کی خوش نصیبی ہے، میری ٹیم کی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں تعارف نہیں کرواؤں گا کیونکہ تعارف ان کا کروایا جاتا ہے جن کو کوئی جانتا نہ ہو، جن کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ تو ہمارے پاکستان کی پہچان ہے، ہماری پہچان ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے بھائی، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔ اور وہ اتنا اپنا خیال نہیں رکھتے جتنا میرا خیال عام طور پر ہوتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن میرے پوچھنے والے اتنے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ بات ہے بس جس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بہویں اور جو عزیز دوست، وہ مجھے اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ میں انگریزی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ انبیانیبل ہے۔ انبیانیبل، سبحان اللہ۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں آپ کی ذاتی زندگی، شعر کی زندگی، مضمون کی زندگی میں آگے چلنے سے پہلے میں آج کے دور میں جو ہمارے ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے، ایشوز چل رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ۔ بیٹے یہ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ کمزوری ہے۔ مسلمان 57 ممالک ہیں اس دنیا میں، اور ان میں چونکہ فاصلے ہیں، ان میں چونکہ پھوٹ ہے، ان میں چونکہ ہم آہنگی نہیں ہے، اس لیے دشمن دلیر ہو رہا ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں اتحاد اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی اور صورت بچنے کی ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ کل پرسوں میرا روز ایک قطعہ چھپتا ہے ایکسپریس میں، اور ایک بڑا فتنہ ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ ہمارے قائد اعظم نے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ محراب تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں نے قائد اعظم کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے لیے بالکل نئی بات ہوگی۔ میں چھوٹا سا تھا اور مجھے میرے والد صاحب نے کندھوں پہ اٹھایا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں مسلم لیگ کا جلسہ تھا 1946 میں، اور میں نے اس جلسے میں قائد اعظم کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انہی کی بات تھی کہ جو میں نے کی ہے، ایک بڑا فتنہ ہے صہیونی ریاست کا قیام۔ یہ بات حضرت قائد اعظم کی ہے۔ اور امن عالم جس کی صفاقی سے چکنا چور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا ناجائز وجود، عالم اسلام کے سینے میں ایک ناسور ہے۔ اور بیٹے حل یہی ہے کہ ہمیں توفیق ہو اتفاق کی، اور جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے۔ یہ بکھرے بکھرے رہیں گے تو شکار ہو جائیں گے دشمن کا، اکٹھے ہو جائیں گے تو دشمن ہمارا شکار ہو جائے گا۔ ایسے ہی ٹھیک۔ سر میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے دلیپ کمار صاحب کو اداکاری کیسے سکھائی تھی؟ ایک کوشچن میں نے لیا ہے آپ کا کہیں سے۔ کہاں سے لیا ہے؟ میں نے یوٹیوب سے لیا ہے، لیکن مجھے اس کا جواب چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ دلیپ کمار جو ہے برِ صغیر کا میں سمجھتا ہوں
سب سے بڑا اداکار ہے. بالکل. میں اسے بعض لوگ امیتابھ بچن کو سمجھتے ہیں لیکن میرے نزدیک بعض نصیر الدین شاہ کو کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک یوسف خان ہے. ان کا نام یوسف خان ہے. یوسف خان. اور جب وہ ایک زمانے میں وہ آئے تھے، پہلی بات یاد رکھی، جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے. بے شک. تو میرا ان کا پہلا تعارف تھا، بلکہ ایک دعوت تھی. صدیق بٹ ایک صاحب ہے، ان کے گھر میں ان کی دلیپ کمار کی ساتھ ان کی بیگم سائرہ بانو بھی تھیں. صحیح. جو نسیم وہ چہرہ پری کی بیٹی. صحیح. تو بہرحال یہ جب وہ میں ہی کمپیئر تھا اور میں نے ان کا تعارف کرایا وہاں شروع میں ان سے. تو جب میں نے انہیں بتایا، دلیپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اداکاری کیا ہوتی ہے. واہ واہ، کیا سما ہوگا. اور اسے صرف اتنا بتایا کہ اگلے لمحے کا تو کسی کو پتہ نہیں کیا ہونے والا. nobody knows، کسی کو نہیں پتا. لیکن وہ جس نے اداکاری کرنی ہے اس کے پاس تو لکھا ہوا ہے کہ کیا ہونا ہے. اسے تو سکرپٹڈ رول ہے جس کا، اسے پتا ہے کہ اگلے لمحے میں نے گرنا ہے جی، یا میں نے کوئی ادھر مڑنا ہے یا ادھر مڑنا ہے. میں کہ وہ اداکاری یہ ہے کہ جو کچھ اسے پتا ہے اسے اس طرح ادا کرے جیسے پتہ نہیں ہے. یہ ہے اداکاری. واقعہ یہ ہے کہ اگلا ثانیہ انگنت اسرار کے پردوں میں ہے، لیکن ایک فلمی کہانی کے تو ہر کردار کو اپنی ساری داستان معلوم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس معلوم کو یوں بسر کرنا کہ گویا ہر گھڑی مستور ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. اور وہ جو پشاور میں آیا تو پھر میں نے اس پر ایک شعر کہا، یوسف گم گشتہ. یہ ایران کے عظیم شاعر حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ وہ یوسف جو ہم سے گم ہو گیا، یوسف گم گشتہ پھر آئے گا، باز آیا اپنے وطن کنعان کی طرف پھر آئے گا. یوسف گم گشتہ باز غم مخور. اور یہ ہے کہ قلبہ احزان شبد روزی گلستان غم مخور، اس کے آنے سے ہمارا غم کدہ باغ بن جائے. تو یہ بات میں کہی. تو جب دلیپ کی باری آئی تو اس نے سب سے پہلے کتنی دیر تک وہ میرے بارے میں باتیں کرتا رہا اور کہنے لگا میں نے تو ایسی جو ہے ادائیگی پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور آخری جملہ اس کا یہ تھا، میری طرف اشارہ کر کے دلیپ نے کہا کہ یہ شخص کسی دلیپ سے کم نہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود آدمی بڑا تھا، بڑا ہے، اور اس نے بات جو کی ہے اس میں اس کی بڑائی پوشیدہ. ہاں جی فرمائیے سر. تواڈے سوال مک جانے نے، تواڈی سیاہی سک جانی ہے. کوئی بات نہیں. آج کے نوجوان اور مغربی تہذیب اور آج کے جو شعراء ہیں، ہمارے نوجوان شعراء، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیٹے بات یہ ہے، شاعری جو ہے لفظ سے پیدا ہوتی ہے. صحیح. کوئی کر کے کھائے بغیر لفظاں تو شاعری ہے نا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. کسی سے کہو کہ بھائی لفظوں کے، لفظ کا شعور ہونا چاہیے. اور یہ اب جیسے پہلے لوگوں کو تھا، ہمارے ہاں سے جب سے فارسی رخصت ہو گئی ہے یہ بہت بڑا المیہ ہوا. بالکل. ہم اقبال کو نہیں سمجھ سکتے فارسی کے بغیر. اور وہ فارسی
سے ہمیں الفاظ کے ساتھ تعارف ہوتا تھا. بے شک. لفظ سادہ نہیں ہوتا, لفظ میں تصویریں بھی ہوتی ہیں, واہ واہ. لفظ میں معنی بھی ہوتے ہیں, واہ واہ. ہیں جی, اور لفظ میں مفہوم ہوتا ہے, اور پھر لفظ میں نغمگی بھی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ہے جی, اردو کا لفظ ہے تازہ, تازہ. لیکن میں سمجھتا ہوں پنجابی کا لفظ زیادہ مزیدار ہے, سجرا. سجرا. دیکھنا اس کی موسیقی اس سے بہتر ہے, تازہ سے سجرا بہتر ہے. تو جس شخص کو ان لفظوں کی تمام قیمتوں سے آگاہی ہو, وہ لفظ کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے, بے شک. ورنہ نہیں ہے. تو یہ جدید نسل میں خیالات کی بڑی فراوانی ہے, نئے خیالات ہیں, اور نئی دنیا کے جو چیلنج ہیں ان کا علم ہم سے وسیع ہے, ان کی معلومات ہم سے زیادہ ہیں, لیکن ان کی لفظ سے شناسائی جو ہے اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے شاید. صحیح کہہ رہے ہیں جی سر. جب آپ روضہ رسول اور اللہ کے حضور پیش ہوئے خانہ کعبہ میں, وہاں پر آپ سے تو ایک واقعہ ہوا تھا. کون سا واقعہ؟ مجھے تو یہ ہاں وہ بات یاد آئی ہے. میں بیت اللہ کی بات ہے. جی جی, بیت اللہ. یہ بیت اللہ, یہ حضور کے روضہ اقدس کی بات نہیں ہے. یہ بیت اللہ میں احرام باندھا ہوا تھا میں نے عمرے کے لیے. صحیح. تو ایک لڑکا تھا, آپ کی عمر سے ذرا تھوڑا سا بڑا ہوگا, اس نے بھی احرام باندھا ہوا تھا. تو وہ مجھے دیکھتا رہا. میں کہا, ہم طواف کر رہے تھے, میں نے کہا یہ کون سا موقع ہے کسی کی طرف دیکھنے کا. اچھا, وہ دیکھتے دیکھتے پھر وہ میرے قریب آ گیا. تو اس نے عجیب جملہ پنجابی میں کہا, کہندا ہے تسی بھی ایتھے ہی ہو. تے میں کہا جی اللہ نے سانوں ہی توفیق دیتی ہے, اسی بھی حاضر ہو گئے ہیں. تے انہیں آکھیا کہ منوں بالکل نہیں سی پتا کہ تسی ایتھے ہو, میں ہنے ہی تواڈے ناں دا عمرہ کیتا. سبحان اللہ. تو یہ میں اللہ کی شان ہے, اور یہ اللہ اس بچے کو توفیق دے اور اس کو اس کا اجر عطا فرمائے. تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے آپ کا, میرا خیال. جی جی یہی ہے بالکل. ٹھیک تو ہے. شعر کی اصل کیا ہے؟ شعر پڑھنے کا فرض اور شعر کی اصل کیا ہے؟ شعر پڑھنے کا فن, بالکل اگر شعر لکھنا ایک فن ہے تو شعر پڑھنا بھی ایک فن ہے. سمجھ میں آئی نا؟ مطلب ہے آدمی شعر پڑھے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کو یہ شعر پڑھاؤ اور اس کے بعد میری تصویر لے لو شعر پڑھنے سے پہلے, اور پھر بعد میں تصویر لے لو, تو پتہ چلے کیسا شعر پڑھا ہے. سبحان اللہ. ہے کیسا, کوئی غمگین شعر پڑھا ہے یا کوئی خوشی والا شعر ہے جی. تو اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے. بے شک. اور یہ اللہ کی خاص عطا جی عطا ہے جس کو عطا کرے. کیونکہ مشاعرے میں دو چیزیں کاؤنٹ, ایک چیز تو شاعری تو ہونی چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ کیا اسے پرفارم آپ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ادا کرتے ہیں جی. دیکھیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کسی کا, یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو, جائیے آپ کوئی بات نہیں. یہ دیکھیے اس شعر کا تاثر ہونا چاہیے میری آواز میں, میرے لہجے میں, میری ادائیگی میں, تو تب جا کے بات بنتی ہے. تو اگر شعر میں خوشی ہے
تو اس کا تاثر ہونا چاہیے. اگر اس میں غم ہے. میر کا شعر ہے, جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے پھر مجھے دیکھنے نہیں آتا. یعنی وہ اس کے کئی معنی ہیں. واہ. یعنی جو دیکھنے کو آتا ہے تو مرن والا ہے تو پھر مجھے دیکھنے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس نے مجھے دیکھا اور غم کی انتہائی تصویر دیکھ لی, اس کے بعد اسے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں. جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے پھر مجھے دیکھنے نہیں آتا. تو ہر شعر تقاضا کرتا ہے کہ مجھے یوں پڑھا جائے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ پرفارمنس کہہ لیں, اسے آپ ادائیگی کہہ لیں, لیکن وہ اگر مشاعرہ ہے تو اس کا لازمی حصہ ہے. میرے قریب سے ہو کر بہار گزری ہے, یہ اور بات کہ بیگانہ بہار گزری ہے. سر میرا آخری کوشچن آپ سے, جی کرو. بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھلا سکتے ہو؟ وہ یہ ہے, وہ میں بچپن سے سمجھوں گا, میں ایف اے میں پڑھتا تھا تو میرے استاد تھے کیمسٹری کے. مجھے میرے والدین ڈاکٹر بنانا چاہتے. صحیح. میں ڈاکٹر تو نہیں بنا, کیمسٹری پڑھ رہا تھا. پھر میں نے وہ میڈیکل سائنس چھوڑ دی اور میں بن گیا, پھر آرٹس کی طرف آ گیا, اور پھر میں نے آرٹس کے مضامین پڑھے. تو جب ایک کیمسٹری جب پڑھا رہے تھے وہ تو میری کوئی دلچسپی نہیں تھی. صحیح. تو وہ ایک گیلری تھی جہاں وہ لیکچر دے رہے تھے. دوست محمد بھٹی ان کا نام. دوست محمد بھٹی. چند دن کے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی. تو وہ میں فارغ بیٹھا ہوا تھا, میں کوئی توجہ نہیں میری ان کی لیکچر کی طرف. تو لڑکے میرے ساتھ جو بیٹھے تھے, میں نے ان کی کتابوں کو جمع کیا, کونے پہ بیٹھا ہوا تھا میں. تو جب بھٹی صاحب نے بورڈ کی طرف منہ کیا, میں نے یوں کیا, کتاب ڈرام سے نیچے گئی. تو ایک جیسے دھماکہ نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا 251, یہ میرا رول نمبر تھا. گیٹ آؤٹ فار 3 weeks. 3 ہفتوں کے لیے باہر چلے جاؤ. تو جب میں کلاس فارغ ہوئی تو میں باہر کھڑا ہو گیا کہ آئیں گے میں معافی مانگ لوں گا. تو بھٹی صاحب نکلے, او تو اتنے کھلوتا ہے. میں کہ جی ایک گل پوچھنی ہے. کہنے نے پوچھ. میں کہ جیڑا جرم کرتا ہے انہوں تے اندر کر دیندے نے, تو سب مینوں باہر کر دیتے. سبحان اللہ. تے کہنے لگے اچھا پھر تو کل آ جائیں. ٹھیک. تو وہ اکثر شعر پڑھتے تھے غالب کا. واہ. ہوئے مر کے ہم جو رسوا, ہوئے کیوں نہ کر کے دریا, نہ کہیں نہ کبھی جنازہ اٹھتا, نہ کہیں مزار ہوتا. میں انہوں نے پوچھا پڑھی صاحب یہ شعر کیوں پڑھتے ہو؟ کہ لگے یار چنگا لگتا ہے. سبحان اللہ. تو 3-4 دن بعد وہ دریائے چناب پہ نہانے کے لیے گئے. پھر اس کے بعد لاش نہیں ملی. یعنی وہ شخص غالب کے شعر کے حوالے سے اپنی موت کی پیش گوئی کرتا رہا. ہوئے مر کے ہم جو رسوا, ہوئے کیوں نہ کر کے دریا. بہت کوشش کی گئی تو وہ لاش نہیں ملی نہ کبھی. میں نے اس بچپن میں شعر کہا, یوں کیا انور منور یہ مزار بے کسی, ہم نے اشکوں کے دیے ساحل پہ روشن کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ ایک بہت دلچسپ. آپ کے سوالات اختتام پذیر ہو گئے ٹائم کے اس کے اندر. آخر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین کو کوئی نظم تازہ اشعار سنانا چاہیں آپ. اچھا لو جی,
ایک غزل ہے اس کی اپنا فراز کی، واہ یہ عشق بھی ایک کرشمہ ہے، واہ فسوں ہے یوں ہے. آہا یہ غزل ہے کن کی؟ احمد فراز صاحب. ماشاء اللہ. میں نے ان کے ساتھ بہت سے مشاعرے پڑھے اور میرے ساتھ وہ بڑی محبت رکھتے تھے. عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے. تو میں نے مزاحیہ انداز میں اس کی پیروڈی کی ہے کہ یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے ککڑوں ہے، ککڑوں ہے، ککڑوں ہے یوں ہے. یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے ککڑوں ہے یوں ہے. ہم نے ہر روز سنائی اس سے بپتا اپنی، یعنی اپنے دکھ کی کہانی. ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتا اپنی، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے. اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے. اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے، یہ بھی عنقا کی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے. اور فارسی کا، یہ میں اپنے گجرات کی بات کر رہا ہوں، میرا تعلق گجرات شہر سے. یہ جو فارسی کا میرے خطے میں اثر ہے کتنا، میری بولی میں تو دہلیز بروں ہے یوں ہے. یہ جو ہے نا دہلیز، ہم پنجابی میں اسے بروں میں نے بیرون، جو جہاں سے باہر نکلتا ہے بندہ، بیرون اور برون ہیں. میری بولی میں تو دہلیز بروں ہے یوں ہے. اس کی دہشت سے کوئی ملک نہیں ہے محفوظ، یہ کرونا کی وبا روز فزوں ہے یوں ہے. ہسپتالوں میں نہیں کوئی بھی بستر خالی، اور بازاروں میں شاپنگ کا جنوں ہے یوں ہے. اور یہ جو موجود ہے، یہ غور سے سنیے، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو. گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو. گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے. نہیں اتنا بھی تلفظ میں تفاوت انور، بات کرنی چاہیے اتفاق کی. ہم میں اور دوسروں میں جو ملتی جلتی باتیں ہیں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. نہیں اتنا بھی تلفظ میں تفاوت انور، تو جو اردو میں ہے پنجابی میں تو ہے یوں ہے. اچھا جی. اور یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو. گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے. میں سر تہہ دل سے آپ کو شکر گزار ہوں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. تو جو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو، خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انور مسعود صاحب کا تھینک یو سو مچ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. وہ بھی چلے گئے نماز کے لیے، نماز پڑھنی تھی. تو اس ویڈیو کو اپنے فرض سمجھ کے شیئر کرنا ہے. بہت سبق آپ کو ملا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اشعار کی جو خاص بات ہے وہ سر سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں بیچ میں انٹرفیئر کرتا، کوئی بات کرتا. جو بات ہوئی آپ کے سامنے تھی. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.